الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری سیریز چلی آ رہی تھی عقائد کے بارے میں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو 7واں عقیدہ اور آخری جو عقیدہ ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی۔ سب سے پہلا عقیدہ آمنت باللہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتوں پر، وکتبہ، اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، ورسلہ، اللہ کے تمام رسولوں کے اوپر، والیوم الآخر، اور آخری دن کے اوپر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر کے اوپر، اچھی ہو بری ہو جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اس کے اوپر بھی میرا ایمان ہے۔ تو یہ جو آخری حصہ تھا، آخری عقیدہ تھا، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی۔ پہلے 6 عقائد کے اوپر تو تفصیلاً بات ہو چکی ہے، اور قیامت کے دن کے بارے میں یہ عرض کر رہے تھے کہ وہاں کچھ ایسے واقعات پیش آئیں گے مختلف مقامات کے، اور ان کو ذکر کرتے ہوئے مختلف جو چیزیں پیش آتی ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا۔ چنانچہ قیامت کے دن اس کا نام یوم الحساب بھی رکھا گیا ہے، اور اس کا نام یوم الحساب اس لیے کہ یوم کا مطلب دن، اور وہ حساب والا دن ہوگا۔ اور جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایک دن، بعض آیات میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا۔ دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ الف سنۃ، کہ یہ 1000 سال کا دن ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو جتنی پریشانی کے اندر ہوتا ہے اس کے لیے وہ دن اتنا لمبا محسوس ہوگا، چنانچہ جو زیادہ گنہگار ہوں گے اس کو 1000 سال، اور جو ان سے بھی زیادہ گنہگار تو ان کے لیے یہ 50,000 سال جیسے دن لمبا ہوگا۔ اور چونکہ اس کے اندر حساب لیا جائے گا، اللہ رب العزت اگر چاہیں تو بغیر حساب کتاب کے مخلوق کو جنت کے اندر داخل کر دے، بغیر حساب لیے، بغیر حساب کو دیکھے۔ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا پورا علم ہے، لیکن اس کے باوجود اپنا انصاف لوگوں کو دکھانے کے لیے، مخلوق کے سامنے لانے کے لیے، اور تاکہ مخلوق یہ بھی دیکھ لے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوا ہے ہمارے اعمال کے لحاظ سے، چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ کل قیامت کے دن ہم موازین، جو میزان ہوتا ہے، سکیلز ہوتے ہیں جس کے اندر انسان، دنیا کے اندر سکیلز میزان ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، رکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتنا بھاری ہے، یہ اتنا ہلکا ہے۔ دوسری طرف پتھر رکھ دیتے ہیں یا لوہا رکھ دیتے ہیں، اور اس کا بیلنس کر کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اتنا بھاری ہے، تو اس کو موازین کہتے ہیں۔ میزان ایک کو، موازین بہت ساروں کو۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم سکیلز کوئی نہ کوئی ہم میجر کرنے کے لیے، ناپ کرنے کے لیے وہاں میزان لے آئیں گے، اور اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں ایگزیکٹلی وہ میزان کس طرح ہوگا۔ انسان کی سمجھ کے اندر یہ بات نہیں آتی، اس لیے اگر ہم کہیں کہ اس طرح 2 پلوں والا ہوگا جس کے اندر 2 پلے ہوتے ہیں، یا یہ کہ اس کے اندر الیکٹرانک کچھ ہوگا، یا اس کے اندر کس طرح ہوگا، اللہ عالم ایگزیکٹلی اس کی فل ہیئت کس طرح ہوگی، اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اتنی بات جیسے قرآن کریم نے ہمیں بتلائی ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، اور اعمال کے تولنے کے بعد اللہ رب العزت ایک طرف تو انسان کے اچھے اعمال ہوں گے، وہ ایک پلے کے اندر رکھے جائیں گے، انسان کی جو غلطیاں، گستاخیاں، برائیاں جو ہوں گی ان کو دوسرے پلے کے اندر رکھ دیا جائے گا، دوسرے تھال کے اندر رکھ دیا جائے گا، اور فرمایا جو بھاری ہو جائے گا، اگر نیک اعمال بھاری ہو گئے تو اس کو کہا جائے گا کہ تیری جنت کے اندر جانے کا راستہ کھل گیا ہے، اور اگر اس کے جو برے اعمال ہیں وہ بھاری ہو گئے تو اب یہ اللہ رب العزت تک ہے کہ اگر چاہیں تو اس کو معاف کر دیں اور یہ جو اعمال ہیں یہ ختم ہو جائیں، اور اگر اللہ رب العزت چاہیں تو اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے تھوڑی سی سزا دے دے، اس کی صفائی ہو جاوے، اس کی گناہوں کی صفائی ہو جاوے، اور پھر واپس اس کو جنت کے اندر اس کے بعد داخل کیا جائے۔ اور اعمال کو اللہ رب العزت نے اپنے اپنے طور پر ان کا وزن دیا ہوا ہے۔ بعض اعمال دیکھنے کے اندر بڑے چھوٹے ہیں، لیکن میزان کے اندر ان کا بڑا ہی وزن ہوگا، جیسے کہ بخاری کے آخری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ فرمایا میں تمہیں ایسے 2 کلمے، 2 ایسی کلمات نہ بتلا دوں کہ رب کو بڑے ہی محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بڑے ثقیل ہیں، بہت ہی بھاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میں تمہیں بتلاؤں کہ وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ 2 چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، اگر آپ ان کو بولو تو اس کے اندر ان کی تسبیح کرو تو بڑا ہی ثواب ملتا ہے، بڑا ہی اجر ملتا ہے۔ زبان کے اوپر بڑے ہی ہلکے ہیں، آپ کی زبان ان کے پڑھنے کے اندر تھکے گی نہیں، آپ کو اتنا بڑا بوجھ محسوس نہیں ہوگا ان کے ذکر کرنے کے اندر، لیکن ان کی عجیب خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو وہ بڑے ہی محبوب ہیں، بڑے ہی پیارے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کلمات سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں، اس ذکر کو اللہ رب العزت بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اللہ رب العزت ان کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں۔ عام طور پر میں ساتھیوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کو کوئی گفٹ لے کر دینا چاہتے ہیں، چاہے آپ دوسرے ملک سے آئے ہیں یا کوئی خاص موقع ہو، تو آپ ان کو کوئی گفٹ، کوئی ہدیہ، کوئی پریزنٹ کوئی ان کے یہاں لے کر جاتے ہیں تو آپ پہلے سوچتے ہیں کہ اس شخص کو کون سی چیز پسند ہے، اس شخص کو کون سی چیز پسند ہے۔ اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے آپ کھلونا لے آئیں گے، اگر وہ بڑا شخص ہے، اگر دیندار شخص ہے، اس کے لیے کوئی عطر، کوئی جبہ، کوئی مصلی، کوئی تسبیح، زمزم کا پانی، کھجوریں، کوئی کتاب وغیرہ، اور اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی پروفیشنل ہے جس فیلڈ کے اندر ہے، اگر وہ مکینک ہے آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسکرو ڈرائیور یا اسپانرز وغیرہ لے آئیں گے، اگر کوئی درزی ہے آپ اس کے لیے کوئی دھاگا وغیرہ لے آئیں گے، اگر یعنی مختلف قسم کے لوگ ہیں تو انسان دیکھتا ہے آپ کے والد صاحب بوڑھے ہیں تو آپ ان کے لیے کھلونے لے آئیں گے، بلکہ ان کی مناسب کے لحاظ سے، آپ کی والدہ ہے، بوڑھی ہے، آپ ان کے لیے کھلونے نہیں لائیں گے، بلکہ ان کے لیے جو مناسب ہے، جس سے وہ خوش ہوتے ہیں، آپ وہ ان کے لیے لے آئیں گے۔ تو وہ چیز جو ان کو پسند ہے، وہ اگر سے چھوٹی چیز ہو لیکن وہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں پہلے سے بتلا دیتے ہیں، فرمایا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حبیبتان الی الرحمن، فرمایا یہ جو دو کلمے ہیں یہ اللہ رب العزت کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ اور پھر یہ کوئی اتنے بڑے کلمات نہیں ہے کہ لمبا لمبا سبق آپ پڑھتے رہو، فرمایا خفیفتان علی اللسان، کہ زبان کے اوپر بڑے ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن کل قیامت کے دن میزان کے اندر یہ بڑے بھاری ہیں، بڑے بھاری ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ چلو پڑھنے کے اندر بڑا آسان ہے اور پڑھتے پڑھتے میں تھکوں گا نہیں، لیکن اس کا ہو سکتا ہے اجر بھی بڑا نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا پڑھنے کے اندر تم تھکو گے نہیں، زبان تھکے گی نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی یہاں اس کے بڑے ہی فوائد ہیں، اس کی بڑی ہی قدر ہے۔ اور فرمایا کہ اب میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ وہ کون سے کلمات ہیں۔ تو ان کلمات کی 3 صفتیں ہیں۔ فرمایا ایک کہ اللہ رب العزت ان کو بڑا ہی پسند کرتے ہیں، دوسری چیز زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، آپ کی زبان تھکے گی نہیں، اور تیسری بات میزان کے اندر بہت ہی بھاری ہیں۔ فرمایا وہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ بس کتنے مختصر، کتنے آسان 2 کلمے ہیں۔ پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ اور بحمد آسان یاد، تو سبحان اللہ و بحمدہ، اور پھر دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم۔ تو پہلے میں سبحان اللہ اور بحمدہ، دوسرے میں دوبارہ سبحان اللہ اور العظیم، اور اس کو اس انداز میں پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے بڑے آسان، لیکن اللہ رب العزت کو بڑے ہی پسند ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کل قیامت کے دن میزان کے اندر بڑے بھاری ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ میزان کے اندر بہت ہی بھاری ہوں گے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ وہ میزان کے اندر ہلکے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک حدیث ہے جس کو محدثین اس کو حدیث البطاقہ کہتے ہیں، کہ کاغذ والی حدیث، کاغذ یہ جو ہوتا ہے کاغذ کو حدیث البطاقہ، اور اس کو حدیث البطاقہ اس لیے کہتی ہیں کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا، اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے، وہاں میزان ہوگا، اعمال انسان کے میجر کیے جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا، تولے جائیں گے، تو وہاں اس شخص کو پوچھا جائے گا کہ آپ کے اعمال کچھ ہیں، وہ عرض کرے گا یا اللہ میرے کچھ اعمال نہیں ہیں، میں نے کچھ نیک اعمال نہیں کیے، یا تو اس لیے کہ اس کے نیک اعمال اس سے ضائع ہو گئے، یا تو یہ کہ اس کے نیک اعمال کرنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملا تھا، اس نے اسلام قبول کیا اور اتنی دیر میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، یا یہ کہ اس کے نیک اعمال تو ہیں لیکن ان نیک اعمال سے زیادہ بھاری اس کے برے اعمال ہیں، تو وہ پلہ جو ہے بھاری برے اعمالوں کے ساتھ جو ہے وہ نیچے، پلہ جو ہے وہ وزنی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نیچے ڈھل رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ کوئی نیک اعمال لیا، عرض کرے گا یا اللہ اس وقت مجھے ایک عمل کون دے گا، کوئی نہیں دینے والا۔ فرمایا تیرے پاس کوئی بھی نیک عمل نہیں ہے، وہ بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ کہے گا یا اللہ کوئی عمل نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ رب العزت تو علام الغیوب ہیں، اس کو تمام کی تمام چیزوں کا پورا علم ہے۔ فرمائیں کہ نہیں تیرے پاس کوئی نہ کوئی نیکی ضرور ہوگی، وہ عرض کرے کہ یا اللہ مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں، اب تو میں ہلاک ہی ہو گیا ہوں، اب تو جہنم مجھے رسید کیا جائے گا، یا اللہ میرے پاس کوئی نیک اعمال نہیں ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس طرح کرو کہ وہ فلاں جو کاغذ ہے وہ لے آؤ، اس لیے اس حدیث کا نام کاغذ والی حدیث، بطاقہ والی حدیث۔ تو وہ جو فرشتے ہیں ایک کاغذ کو لے آئیں گے، اور اس کاغذ کو اللہ رب العزت لے کر اس کو کہیں گے کہ یہ کاغذ یہ تیرا ہے،
وہ عرض کرے گا یا اللہ میرے تو کوئی نیک اعمال نہیں. اس کو کہا جائے گا نہیں نہیں یہ تیرے نیک اعمال ہیں. چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس طرح کرو کہ اس کاغذ کو پلے کے اندر، میزان کے پلے کے اندر رکھ دو. تو چنانچہ فرشتے اس کاغذ کو لے کر میزان کے پلے کے اندر رکھ دیں گے، اور فوراً وہ جو میزان ہے، وہ میزان کا پلہ جو ہے وہ نیچے ہو کر اپنا بھار بتلائے گا کہ بڑا بھاری ہے، اور اس کے جو برے اعمال جو تھوڑے سے تھے وہ اوپر اڑ کر چلے جائیں گے. وہ حیران ہوگا، وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ کون سی چیز ہے جو میں نے کی ہے، اور اتنے بھاری کہ پلہ پورا اس کی وجہ سے، بھار کی وجہ سے وہ نیچے تک پہنچ گیا ہے، اور میرے جتنے بھی غلط اعمال تھے وہ اوپر اڑ کر چلے گئے ہیں. اس کو کہا جائے گا یہ تیرا پکا ایمان تھا، دنیا کے اندر تیرا ایمان بڑا ہی پکا تھا، اس کو ہم آج لے آئے ہیں، ہم نے اس کی قدر کی ہے. اور قدر کا طریقہ یہ ہے کہ آج جب تمہیں اس کی ضرورت تھی، سخت ضرورت تھی، تیرے پاس اور کچھ نہیں تھا، تو اس کاغذ کو جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ شخص کا ایمان کامل ہے، اس کو اس پلے کے اندر رکھ دیا. تو اس حدیث سے اسی وجہ سے دعا ہمیشہ کیا کرو کہ یا اللہ جب موت کا وقت آوے تو اس وقت تو ہمیں ایمان نصیب فرما. کوئی شخص اگر دنیا سے ایمان کے ساتھ ایمانیات، اللہ پر، اللہ کی رسول پر، اللہ کی کتابوں پر، قیامت پر، آخرت پر، تقدیر پر، ان تمام چیزیں جو ہم نے ذکر کی ہیں، اللہ رب العزت پر بھی پورا ایمان ہو، اور اس کا توحید ہو، پکا ہو، تو اس کی توحید پکی ہو، تو فرمایا دنیا کے اندر جو اس نے برے اعمال کیے، اللہ رب العزت چاہیں گے تو ان کو معاف کر دیں گے، اگر چاہا تو اس کو تھوڑی سی سزا دے کر، اس کی دھلائی صفائی کر کے اس کو اب جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. لیکن بشرطے کہ اس شخص کے پاس ایمان ہو، بشرطے کہ اس شخص کا ایمان ہو. اگر اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے، موت کے وقت اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو فرمایا اب اس کی خلاصی مشکل ہے. اس لیے ہمیشہ دعا کیا کرو، اور جب بھی آپ دیکھیں گے میں دعا کرتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ دعا کے اندر یہ بات ضرور مانگا کرو کہ یا اللہ موت کے وقت ایمان نصیب فرما، زندگی کے اندر بھی ایمان نصیب فرما، لیکن موسٹ امپورٹنٹ جب میں دنیا سے جانے لگوں تو اس وقت پکا ایمان نصیب فرما، موت تک آخری سانس تک میرا پکا ایمان ہو. تو عرض کر رہا تھا قیامت کے دن کے بارے میں، تو وہاں جو ہے نیک اعمال انسانوں کے تولے جائیں گے. اور یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دے دی. ایک تو وہ بطاقہ والی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بتلائی کہ جس کے اندر ایک شخص کے ایمان کو ایک کاغذ کے اوپر لکھا گیا تھا، وہ بھاری ہو گیا. اسی طرح وہ حدیث کی جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں کہ رحمان کو بڑے ہی پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بڑے ہی بھاری ہیں. اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات فرمایا کل قیامت کے دن بعض اوقات بعض لوگوں کے اعضاء جو ہوں گے، بعض اوقات لوگوں کے اعضاء کو وہاں پلے کے اندر رکھ دیا جائے گا، اور ان کے اعضاء چونکہ اس سے وہ نیک اعمال کرتے رہے تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس پلے کو بھاری کر دیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابیوں میں سے. تو وہ ذرا بدن کے ہلکے پھلکے تھے، اور ان کی جو پنڈلیاں تھیں، یہ جو پنڈلیاں ہوتی ہیں بہت ہی پتلی تھی. اور ظاہری بات ہے کہ آج کل اور پہلے زمانے کے اندر بھی لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی کوئی مسل شسل ہیں کہ نہیں، یہ بڑا مضبوط ہے، اور اگر پتلے سے ہوں تو لوگ اس سے ذرا مذاق بھی کرتے ہیں، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے. لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی باڈی شاڈی کوئی مضبوط ہے تو اس کی بڑی عزت قدر کرتے ہیں. لوگوں کے ادھر جو مسل شسل ہیں کوئی صحیح مضبوط جیسے لگتا ہے تو کہتے ہیں یہ مرد مضبوط لگتا ہے. تو اسی طرح اس زمانے کے اندر بھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو پنڈلیاں تھیں یہ پتلی تھی، اتنی زیادہ اس کے اوپر گوشت نہیں تھا، مسل اتنی زیادہ نہیں تھی، کیونکہ فاقے کا علاقہ ہے.
تو ایک مرتبہ وہ اس طرح کسی درخت کے اوپر چڑھ گئے کسی کام کے لیے، کوئی ٹہنیاں توڑ رہے ہوں گے یا کوئی پتے جاڑ رہے ہوں گے، کسی کام کے لیے درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ اب نیچے جو کچھ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود اوپر چڑھے گئے تو ان کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے دیکھتے جب ان کی نظر ان کی پنڈلیوں کے اوپر پڑی تو آپس کے اندر مذاق کرنے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو ان کی پنڈلیاں کتنی پتلی پتلی ہے، اس کے اندر پتہ نہیں زور بھی ہوگا یا نہیں۔ اتنی دیر سے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو ان صحابہ اکرام کو ڈانٹا کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے، یہ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اور پھر اگلی بات فرمایا ان کی جو یہ پنڈلیاں ہیں کل قیامت کے دن میزان کے اندر بہت ہی بھاری ہوں گی۔ اللہ رب العزت جب ان کو کل قیامت کے دن میزان کے اندر رکھیں گے تو اس وقت ان کے جو میزان کا جو پلہ ہے وہ بھار کی وجہ سے، ان کے زور کی وجہ سے وہ نیچے زمین تک چلا جائے گا، جو ان کی کامیابی کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اللہ رب العزت حکم دیں گے انسان کے اعضاء کے وہاں پیمائش کرنے کا، ان کے ویٹ کرنے کا، ان کے وزن کرنے کا۔ تو بات ادھر سے شروع ہوئی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت وہاں انسانوں کے اعمال کو میجر کیا جائے گا، ان کا حساب لیا جائے گا، اور جس کے نیک اعمال زیادہ ہوئے وہ تو جنت ہی کے اندر، وہ تو کامیاب ہی کامیاب۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ اکبر۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر اس کو داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو چکا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو چکا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کی زندگی ہے، تمہیں کچھ چیزیں جو نظر آتی ہیں، کامیابی ان چیزوں کے اندر نہیں ہے، کامیابی اللہ کی رضا کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ وہاں جو اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کو بھی لے لیتے ہیں، پھر بریک کا وقت ہے اور پھر اس کے اوپر آگے بات بھی چلائیں گے۔ فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں مولانا صاحب آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ پلیز مجھے آپ سے فیو کوشچنس کرنے تھے، اگر آپ میری رہنمائی فرما دیں۔ جی ضرور۔ جو بوائز عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ینگ بچے جو ہوتے ہیں، تو ان کو بالکل بولڈ ہیڈ کروانا پڑتا ہے، اور یا کوئی گنجائش ہے اس میں؟ یعنی حنفی جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پورا بولڈ کروانا پڑے گا، اور مطلب کیا اس میں ہے؟ اوتھینٹک مجھے چاہیے پلیز۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو ہے، اگر انفارچونیٹلی اگر حیض ہو جائے اور تو آپ عورت کس ایریا تک جا سکتی ہے اور کیا کیا عبادات اس دوران کر سکتی ہے؟ اور جو تیسرا کویسچن ہے وہ ایک مجھ سے ہندو نے پوچھا، میں گولڈ شاپ پہ تھی، تو he said you can buy something for your husband. I said no, it's haram for us to buy anything gold thing for man. تو اس نے پوچھا وائی، مطلب کیا ریزن ہے؟ میں کہ بیکاز our prophet said it's haram. He said what is the reason? I can understand کہ آپ کے پروفٹ نے کہا، بٹ کسی چیز میں جیسے ڈائبٹک ہے، شوگر نہ کھاؤ، تو وہ مجھے بتانا ہے۔ میں کہ آف کورس میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ بتاؤں، بٹ میں اپنے کسی مولانا سے ضرور آپ کو پوچھ کے بتاؤں گی نیکسٹ وزٹ پہ۔ تو پلیز مجھے ایسے بتائیں کہ میں اس کو بتا سکوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حرام کیا تھا سونا مرد کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ سو پلیز میرے لیے یہ رہنمائی ہوگی آپ کے لیے، جزاکم اللہ خیر، کہ مجھے آپ ان 3 سوالوں کے جواب دے دیں پلیز۔ بہتر انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سنتے رہیے اور انشاءاللہ ضرور اس سوال کا جواب دیں گے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھجن؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ رکاوٹ اور یہ بندش، اس کا اسلام میں کیا ہے کہ بھئی یہ رکاوٹ ہے، کوئی جیسے کہتے بندش ہو گئی ہے، رکاوٹ ہو گئی ہے، جی ایک اس کا پوچھنا ہے، اور دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ جیسے قرآن میں بھی ہے کہ آپ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں، یہ تسبیح کیا ہے؟ جی تسبیح کا مطلب پڑھنا یہ ہو ہے بھی تو پڑھنے میں کیا ہے، تو یہ پلیز اگر آپ تھوڑا بتا دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہتر، انشاءاللہ دیکھتے رہیے، ٹھیک، سنتے شکریہ۔ رہیے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. جی آپ آن دی ایئر ہیں، آواز آپ کی آ رہی ہے۔ Okay, I have a question that I would like to ask. Am I okay to ask it in English? Yes, you're most welcome. You can ask in English. Okay, it's in regards to istihara. I did istihara regarding a business decision. I did istihara 3 times, and the decision was confident, like it was a yes towards that particular business. But whenever it comes to wanting to work on that business and to do something with it, I don't want to do it. And I'm not sure why. Like I feel confident going ahead and that inshallah it'll be okay, but then I don't want to do it at the same time. When you say you don't want to do it, what do you mean? Is it that you feel lazy about it, or is it that you feel it's more laziness? Or do you feel not confident that you'll be the business will be profitable, or is it that you feel I don't know enough about it? It depends, because when you've done istikhara, you're mentally ready for it. That's the reality. Well, then why is it that you're not going forward? So I just want to know the reason or how you're feeling, so then I can help you along with it. I think it's more laziness. I get really lazy to work on that particular thing. Okay. So it could be because of the massiveness of the task, or it could be because of procrastination, because sometimes that's what happens. So inshallah, theek hai, you keep listening and we'll try and shed some light on this. Okay, thank you. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت صاحب طاہر عرض کر رہا ہوں۔ جی بھائی طاہر، کیسے ہیں جی؟ آپ کی طبیعت ماشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ، دعا میں یاد رکھیں ہمیشہ میں۔ ایک تو آج میرے کویسچن سے میں نے پوچھنا ہے آپ سے۔ ضرور۔ ہاں جی، ایک تو مجھے نا یہ بتائیے، ایک میں نے واچ خرید لی، اس کے اوپر لکھا ہے وہ کہ 14 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ، ٹھیک ہے، کیا اس کو میں پہن سکتا ہوں؟ دوسرا ہے کہ جو مسجد کو ہے، صدقے کے پیسے مسجد کو لگ سکتے ہیں؟ تیسرا ایک کویسچن اور ہے کہ میں پاکستان میں ایک مسجد سے درسا میرے والد صاحب نے بنوایا تھا، تو اب میں اس کی لوک آفٹر کرتا ہوں، تو قاری صاحب جس کمرے میں دفتر ان کا نا میں نے شروع کیا ہے، میں وہاں نا وہ کہہ رہے تھے کہ اے سی لگوا دو، میں نے اے سی لے کے نا کل ان کو بھجوانا ہے۔ یہ جو آخری جو آپ نے سوال کیا وہ درمیان میں کٹ گیا تھا، تو پوری آواز نہیں آئی، دوبارہ ذرا۔ مڈل صدقے کے پیسے مسجد کو لگ سکتے ہیں؟ اچھا، اور اس کے بعد والا اخیر سوال؟ اخیر والا یہ ہے کہ پاکستان میں نا میرے والد صاحب نے ایک مدرسہ بنایا تھا، وہ تقریباً 80-90 بچے پڑھتے ہیں، تو 3-4 قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، باقی ناظرہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کا میں دفتر بنا رہا تھا، قاری صاحب کہنے لگے کہ دفتر بنوا دو، وہ دفتر میں نا اسی کی میں نے لگوا دی، وہ کہنے لگے کہ لگوا دو تاکہ سم ٹائم تبلیغی جماعت کے دوست بھی آتے ہیں ساتھ بیٹھنے کے لیے، بعض لوگ بھی آتے ہیں۔ کسی وقت قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھانا پڑتا ہے، گرمی میں بٹھا کے دور کروا لیا کروں گا، تو میں نے وہ اے سی لے کے ان کو دے دیا، کل کو پہنچ جائے گا۔ ایک دوست کہنے لگا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ جی چلو اس طرح کرتے ہیں، بریک کا وقت ہوا ہے اور آپ کا سوال تقریباً میں نے سن لیا ہے، اور اس طرح کریں گے، بریک کے بعد واپس آ کر ان سوالوں کے جواب دیں گے، اور اگر بالفرض کوئی سوال رہ بھی گیا تو انشاءاللہ اس سوال کو پھر مکمل کر دیں گے، لیکن فی الحال بریک کی طرف جاتے ہیں۔